نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اللہ خود اس کا مقصد بیان فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص دنیا میں آئے اور اللہ رب العزت کی ان تمام نشانیوں کو جانے اور پہچانے، پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کھا کے اللہ رب العزت پر ایمان نہ لائے، تو یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے اور یہ جہنم میں رہے گا۔ جو شخص اسلام اور ضروریات ہے اسلام کی، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، جو بنیادی عقائد ہیں ان پر بھی ایمان رکھتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی وہ دل سے مطمئن ہے، تو یہ شخص تو مومن اور مسلمان ہے۔ لیکن جو شخص اسلام کو سچا مذہب نہیں مانتا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، حضور علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا یا آخری رسول نہیں مانتا، یا وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ ایسی جو ضروری چیزیں ہیں عقائد کے اندر، ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے قرآن کا فیصلہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی مسلمان بنائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج میں صرف کفر کی اقسام کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں کے اندر کفر کی اکثر طور پر 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں پہلا ہے کفر انکاری۔ کفر انکاری کہتے ہیں کہ بندہ ظاہری طور پر بھی انکار کرتا ہے مذہب اسلام کا اور ضروریات دین کا، اور باطنی طور پر بھی وہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے، تو یہ شخص کافر ہے۔ اس کی مثال کتاب کے اندر ابو جہل کے نام سے دی گئی ہے کہ ابو جہل یہ ایسا ملعون آدمی تھا جو ظاہری طور پر بھی اسلام کا کھلا دشمن تھا، اور باطنی طور پر بھی اس ملعون کو اسلام سے اور ضروریات دین کے اندر جو چیزیں ہیں ان تمام سے گہری نفرت تھی۔ تو یہ ہے کفر انکاری، کہ ظاہری طور پر بھی وہ کفر کرتا ہے اور باطنی طور پر بھی وہ کفر کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کفر جہودی۔ کفر جہودی کہتے ہیں کہ بندہ اندرونی طور پر باطنی طور پر اسلام کو سچا مذہب جانتا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر اسلام کو نہیں لاتا، مومن مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ شخص کفر جہودی میں شامل ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی لوگ حضور علیہ السلام کو ایسا جانتے ہیں کہ وہ اتنا اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے، یعنی اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، عزیز و اقارب سے، ان تمام رشتوں سے حضور علیہ السلام کو وہ زیادہ جانتے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کو برحق اللہ کا نبی مانتے ہیں، دل سے، اندرونی طور سے، لیکن محض ضد کی بنیاد پر وہ حضور علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہی یہودی جو لوگ ہیں یہی دعویٰ کرتے تھے کہ عرب کے اندر ایک نبی پیدا ہوگا، اور اس کی تمام صفات کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو محض ضد کی بنیاد پر ہی سمجھیں کہ انہوں نے انکار کر دیا۔
تو یہ ہے کفر جہودی، کہ اندرونی طور پر وہ جانتے ہیں اسلام کو سچا مذہب ہے لیکن ظاہری طور پر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور کفر کی تیسری قسم ہے کفر نفاقی۔ کفر نفاقی کہتے ہیں کہ بندہ ظاہری طور پر تو اسلام لے آتا ہے لیکن باطنی طور پر، اندرونی طور پر وہ اسلام سے مطمئن نہیں ہے، وہ اسلام کو جھوٹا مذہب سمجھتا ہے، تو یہ شخص بھی کافر ہے۔ اس کی مثال پیش کی گئی ہے عبداللہ بن ابی، جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ظاہری طور پر کہتا ہے کہ میں مومن مسلمان ہوں، لیکن جب وہ مرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھایا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے اس تمام بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ شخص مومن نہیں تھا، یہ منافق ہے، اور حضور علیہ السلام کو فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اس جیسے منافق اور بے ایمان کے لیے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھ سے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں گے تو میں اس جیسے منافق کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ یہ ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھا لیکن اندرونی طور پر یہ کفر پر تھا اور اسلام پر یہ مطمئن نہیں تھا، تو یہ شخص بھی کافر ہوا۔ اور اس کفر کی قسم کو کفر نفاقی کہا جاتا ہے۔ اور آخری جو قسم ہے وہ ہے کفر انادی۔ کفر انادی کہتے ہیں کہ بندہ ظاہری طور پر بھی اسلام کی حقانیت کو جانتا ہے، باطنی طور پر بھی اسلام کی حقانیت کو جانتا ہے، لیکن محض ضد اور اناد کی بنیاد پر وہ کلمہ نہیں پڑھتا، تو یہ شخص بھی کافر سمجھا جائے گا۔ اس کی مثال کتاب کے اندر ابو طالب کے نام سے دی گئی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا چچا ہے۔ جب مرض الوفات کا وقت آیا، حضور علیہ السلام گئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کتاب کے اندر بات ملتی ہے کہ اے چچا، اگر تو میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ دے تو کل قیامت کے دن میں سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ اے میرا بھتیجا، میں جانتا ہوں کہ اسلام سچا مذہب ہے، تو برحق نبی ہے، سب کچھ میں جانتا ہوں، اور تو ایسا مبارک چہرے والا ہے کہ تیرے چہرے کی وجہ سے اللہ آسمانوں سے بارش نازل کرتے ہیں، میں تیری تمام برکات کو مانتا ہوں، لیکن میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ ابو طالب موت کے وقت تو ڈر گیا تھا اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کفار کے مجمع میں شرمسار نہ ہوں، اس وجہ سے میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نہ چاہوں تو کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتا، تیرا کام ہے اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی تبلیغ کرنا، باقی کسی کو مومن بنانا، مسلمان بنانا یا کسی کو کافر رکھنا یہ مجھ خدا کی مرضی ہے۔ تو یہ اسی موقع پر نازل ہوئی کہ جب ابو طالب کو حضور علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ صرف خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ کفر کی جو ہے 4 قسمیں ہیں، جن میں پہلے نمبر پر کفر انکاری ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی کوئی شخص اسلام کا انکار کرتا ہے۔ کفر جہودی کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر وہ اسلام کو سچا جانتا ہے لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام کا انکار کرتا ہے، تو یہ کفر جہودی ہے۔ اور کفر نفاقی کہتے ہیں کہ بندہ ظاہری طور پر تو مسلمان، اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، لیکن باطنی طور پر وہ اسلام کو سچا مذہب نہیں جانتا، تو یہ شخص منافق ہے۔ اور یاد رکھیں کہ منافق کو کافر سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق لوگوں کو رکھا جائے گا۔ تو یہ کفر نفاقی ہوا۔ اور کفر انادی کہتے ہیں کہ بندہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اسلام کو سچا مانتا ہے، لیکن صرف محض ضد اور حق درمی کی بنیاد پر وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو یاد رکھیں یہ کفر کی 4 قسمیں ہیں، اور جو شخص بھی ان اقسام میں سے کسی قسم کے اندر داخل ہوگا تو یہ شخص کافر ہے۔
اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔